الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا جن کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، ساری دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہے، جو قرآن پاک نے بتا دیا کہ آپ کہہ دو ان لوگوں سے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، جمیعاً، سب کی طرف۔ اور ہمارا یہی موضوع اور عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہے اور نبی و رسول ہے تو پھر کسی اور نبی و رسول کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حوالے ہم ذکر کر رہے جگہ جگہ، انہوں نے لکھا ہے، اپنے پیچھے درسوں میں بھی بیان کیا کہ اسلام اور قادیانیت میں کیا فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو قادیانی لوگ جو اپنے آپ کو احمدی بولتے ہیں، ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو ضد چھوڑ دیں، ہماری بات کو سنیں اور آپ پڑھ کے اپنی کتابوں کے اندر دیکھیں۔ اگر واقعی مرزا غلام احمد قادیانی کا نبوت کا دعویٰ تھا، اپنے آپ کو رسول کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو محمد ثانی کہتا تھا، تو پھر آپ فیصلہ کرو کہ یہ تو دجل ہے، یہ تو کفر ہے۔ لہذا ہم نے گزشتہ دروس میں اسلام اور قادیانیت میں فرق کے عنوان سے کئی چیزیں بیان کی تھی۔ آج کے درس میں بھی ایک مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں جو قرآن پاک میں 15واں پارہ ہے، اور اس 15ویں پارے کا آغاز سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس سے آغاز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، اسریٰ بعبدہ، جو رات و رات لے گیا اپنے بندے کو، بعبدہ، عبد جسم اور روح دونوں کا نام ہے، انسان جسم اور روح دونوں۔ جب روح نکل جائے پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاش، اس کو پھر ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ جسم ہو اور روح نہ ہو، روح الگ ہو تو روح الگ ہے اور جسم الگ ہے، اور ان دونوں کو ملائے تو اس سے جسم بنتا ہے۔ جسم اور روح ملائے یہ انسان ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، جاوید تو نہیں ہے، جاوید تو اللہ کی ذات ہے، زندہ جاوید بقا صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی آیات دکھائے، وہ جگہ جہاں ہم نے برکتی رکھی۔ تو بندے بعبدہ ہی راتوں رات لے گیا۔ تو اب ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، اللہ نے رات کو گھڑی کو روک لیا، بس کروڑہا سال بھی گزر گئے ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، اگر سے گئے اور واپس آئے رات کے ایک حصے میں، لیکن اگر اللہ نے رات کو روک لیا تو آگے کتنا وقت گزرا کچھ نہیں پتہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اوپر تک سدرۃ المنتہا کے پاس سے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے پھر واپس تشریف لائے۔ پیغمبروں سے بھی ملاقاتیں ہوئی، جنت جہنم کا بھی دیکھا منظر سارا۔ یہ سب کتنا وقت اس کے لیے درکار ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد عنصری کے ساتھ
اپنے جسم اطہر کے ساتھ آپ مکہ سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں پر، پھر اللہ کے حضور ملاقات اور پھر واپس آئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ نص قرآن سے ثابت ہے. بعبدہ، اللہ نے فرمایا اپنے بندے کو لے گیا. یہ نہیں فرمایا بروح عبدہ، اپنے بندے کی روح کو لے گیا. یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا. جہاں تو لفظ اسرا رات کو لے جانے کو کہتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ رؤیا، قرآن میں ایک جگہ ہے ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا، تو اگر یہ اوپر جانا خواب میں ہوتا تو رؤیا کا لفظ آتا کہ ہم نے خواب میں دکھایا. تو رات کو لے جانا اور بعبدہ جسم کے ساتھ، اس کا ذکر قرآن بتا رہے. پھر قرآن کی تشریح احادیث مبارکہ ہے، اور احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں پہ تشریف لے گئے. یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ تمام عالم اسلام کا عقیدہ ہے. اب دیکھو قادیانی صاحب کیا کہتا ہے. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے، قادیانی کی ایک پہلی عبارت آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک کتاب ازالہ اس کے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ 289 اور روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 247 پر اس نے لکھا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی. یہ لکھا ہوا ہے. کیسی ہوئی تھی؟ یعنی حالت بیداری میں جسم کے ساتھ آپ اوپر آسمانوں پر. یہ خود اس نے لکھا ہے مرزا قادیانی نے. اور ساتھ وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں، مرزا قادیانی کہہ رہے کہ تقریباً صحابہ کا یہی عقیدہ تھا. یہ ایک حوالہ. اب اس کے بعد دیکھو ازالہ حاشیہ صفحہ 47 اور روحانی خزائن جلد 3 اور صفحہ 126 پر ایک اور بات لکھ رہے. لیکن پھر بھی وہ اب کیا کہہ رہے؟ کہتے یہ معراج جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا. یہ اب قادیانی پہلے کیا کہہ رہے؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ معراج جسمانی ہوئی تھی. کیا کہہ رہے تھے؟ معراج جسمانی ہوئی. اب کیا کہہ رہے؟ معراج جسم کثیف کے ساتھ، یعنی اس جسم کے ساتھ نہیں تھی، اور صرف کشف بتا رہے کہ کشف کی حالت میں ہوئی. نص قرآن سے انکار ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہے بعبدہ ہی، اللہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا. یہ کہہ رہے ان کو کشف ہوا. اب سمجھ گئے بات کو؟ پھر گیا، پھر کہتے ہیں کہ اس قسم کے کشفوں میں مجھ کو بڑا تجربہ ہے. دجالیت دیکھے مطلب کیا ہے؟ مجھ کو بڑا تجربہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضور تو ایک مرتبہ گئے، میں کئی مرتبہ آتا جاتا ہوں. کوئی دادی کا گھر ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے. سمجھ گئے؟ یا میٹرو ٹرک کا گاڑی کا ڈرائیور ہے، گاڑی لے جاتے پھر لے کے آتے. کہتے اس قسم کے کشفوں میں مجھے تجربہ ہے. یعنی اتنا ظالم ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کا انکار کر رہے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت پوری عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد عنصری کے ساتھ اور جسم اطہر کے ساتھ اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں پر لے گئے اور پھر لے کے آئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس نے خود لکھا بھی ہے ایک کتاب میں. بعد میں پھر گیا، بعد میں کیا لکھا کہ کشف تھا. تو ایک تو جسم عنصری کے ساتھ جو اس نے خود لکھا تھا اس کا انکار کر گیا ایک. دوسرا کیا حملہ کر رہے کہ یہ کشف تھا. اس قسم کی کشفوں میں، کشفوں جمع کا لفظ ہے، اس سارے بہت سارے کشفوں میں مجھ کو تجربہ ہے. یعنی اس طرح کے بہت سارے کشف مجھے ہو رہے. حضور کے لیے ایک کشف بتایا، اپنے لیے کشفوں. کیا لفظ ہے؟ کشفوں. توہین ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں. اپنے آپ کو یہ بتا رہے کہ میں بھی معراج پہ گیا ہوں. کہاں پدی اور کہاں پدی کا شوربہ. اللہ اکبر. زمیمہ حقیقت الوحی میں کہہ رہے کہ یہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، یہ قرآن کی آیت ہے. ہمارا عقیدہ ہے 15ویں پارے کا آغاز ہے سورہ اسراء کا، اس میں رسول اللہ کا ذکر ہے. یہ بدماش کہہ رہے
اس طرح کی وہی مجھ پر بھی آتی رہی. زمیمہ حقیقت الوحی صفحہ 81، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 707 پر وہ کہہ رہے اس طرح کی وحی تو بولو مجھ پر بھی آتی تھی. آگے اس سے اندازہ کریں مرزا قادیانی نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے افتراء پردازیاں کی اور علماء حق کو گندی گالیاں دی. اب جناب والا اس کی تحریرات سے واضح اور روشن ہو گیا کہ مرزا قادیانی اپنی وحی کی ذریعے کس قدر احکام و نصوص قرآنیہ کو منسوخ قرار دیتا ہے. یہ بھی منسوخ، جہاد کا حکم بھی منسوخ، حج بھی منسوخ. وہ انگریز نے بھیجا اس لیے تھا نا کہ دین ختم کرے نا. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو تو منکرین حدیث کی طرح مانتا ہی نہیں تھا. کہتے نہیں میرے پاس جو وہی آتی ہے وہ اس سے اچھی ہے، وہ رد کرتا تھا. اللہ اکبر. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرا برابر بھی کوئی انحراف کرے گا اور ادھر ادھر جائے گا اور اس ادھر ادھر طریقے کو شریعت بتائے گا، وہ کافر ہے. رسول اللہ کے اتباع سے روگردانی کرنے والا ہمارے نزدیک جب کافر ہے تو پھر اس شخص کے بارے میں آپ بتائیں جو رسول اللہ کی طرح نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان کرو کہ میں پوری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے، یہ ہمارے تبلیغی بھائی اعلان کرتے ہیں نا، حضور کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں دیا، ختم نبوت کے صدقے. اس لیے دعوت اللہ کی فضیلت کیوں ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ امت. اس لیے قرآن نے امت کو خطاب کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی، اس کی باتوں میں تضاد ہے. مثلا اب ایک اور آپ کو حوالہ اس کی مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 230 پر لکھتا ہے، یہ اکتوبر 1891 میں، بولے اکتوبر 1891 میں، سمجھ گئے بات کو؟ یعنی 9 سال وہ اور 100 سال 109 اور 26 سال ہے، تو یہ جناب والا 135 سال پہلے کی بات ہے. 135 سال پہلے اکتوبر میں اس نے لکھا ہے سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والے کو کاذب اور کافر جانتا ہوں. یہاں صحیح رخ پر بول رہے ہیں. 1891 اکتوبر میں اس نے جو لکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے رسالت کا تو مرزا قادیانی کہہ رہے میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، کاذب سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ آگے دیکھو ملفوظات اس کی کتاب ہے، اس ملفوظات کے جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 127 پر کیا لکھے وہ سنیں. اور یہ اس نے 1908 میں اسی سال میں وہ مردار ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. یہ آخری دنیا سے جاتے وقت کفر کے ساتھ چلا گیا. یہ اس کا بدر رسالہ ہے، اس میں 5 مارچ 1908 کو یہ عبارت لکھی ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں. اب بتاؤ 1891 میں اکتوبر میں جو عبارت آئی اس میں کہہ رہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے تو میرے نزدیک کافر اور کاذب ہے. اور 1908 کے اندر جناب والا 5 مارچ کو وہ لکھ رہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہے، تو خود کافر ہو گیا اپنے فتوے کی روح سے. ہم قادیانیوں کو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دیا ہے، یہ اس کی عبارت ہے. 4 چیزیں وجوہ کفر ہے، چاروں اس کے اندر پائی گئی ہے اور اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو خود کافر کہہ رہے ہیں. الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا مولانا الحمدللہ. یا کریم ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما.
سب کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ، سب کو اپنی معرفت محبت عطا فرما، سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما یا کریم یا رب العالمین، سچی محبت نصیب فرما یا کریم، دین کا اتباع نصیب فرما، رسول اللہ کے تحفظ ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں، ہماری اولاد، مال، جان سب کو قبول فرما، تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، ہماری مدد فرما یا اللہ، ہر طرح کی شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اشرار کی شرور سے محفوظ فرما، برکت کی روزی عطا فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کو نیک دیندار متقی پرہیزگار بنا، کسی کا یا اللہ محتاج نہ بنا یا اللہ، جو مشکلات ہے حل فرما، ہم میں، ہمارے گھروں میں بچے بچیاں متعلقین جو بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما یا کریم، سب کی اولاد کو نیک بنا، ہماری اس مسجد کے رونقوں کو دوبالا فرما، یہاں کی بہاروں کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھ یا اللہ، یہاں کی فیضان کو پورے عالم میں پہنچا دے۔ وصلی اللہ۔ اگلا